اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قربانی کے تعلق سے بات کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں ذی الحجہ کے مہینے میں 10ویں تاریخ کو، وہ قربانی ہے کیا چیز، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سنت کو ہم دہراتے ہیں، اس سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا قربانیاں دی ہیں، ہمیں ان کی زندگی سے سبق لینا ہے اور یہ سیکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے جو امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام سے، اس میں وہ کس طریقے سے کامیاب ہو گئے، انہوں نے کس طریقے سے قربانی دی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو، ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو ہم تک پہنچایا اور ہم اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام ایک مشرک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد آزر جو تھے وہ مشرکوں کے بہت بڑے پجاری تھے، وہ بت بنایا کرتے تھے اور بت کا سودا بھی کیا کرتے تھے اور ریاست کے ایک بڑے نمائندے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب شعور سنبھالا، جب باشعور ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بت اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، پھر اسی کا سجدہ کرتے ہیں، اسی کو معبود بناتے ہیں، اسی کو خدا بناتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ یہ بت تو ہمیں کوئی فائدہ دے نہیں سکتا، یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو انکار کر دیا، یہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس کے بعد کہا کہ ہمارا خدا کوئی اور ہی ہے۔ پھر چاند کو دیکھا، چاند تو بڑا ہی واضح نظر آ رہا تھا، رات کو روشن نظر آ رہا تھا، کہا ہمارا خدا یہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بھی غروب ہو گیا، تو کہا یہ جو ڈوب گئی، جو غروب ہو گئی، وہ تو ہمارا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد دن ہوا، سورج کو دیکھا، اس پہ غور کیا، تو کہا ہو سکتا ہے یہ ہمارا خدا ہو۔ پھر اس کے بعد وہ بھی جب غروب ہو گیا تو کہا یہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا ہے، جو چیز غروب ہو جاتی ہے ہمارا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے چاند اور سورج اور اس کائنات کے بنانے والے کو خدا تسلیم کیا، بنانے والے کو خدا مانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم رسول بنایا، پیغمبر بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنا انعام کیا اور انہیں حق دکھایا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ زندگی تمام سارے مرحلے سے گزرتے ہوئے اپنے خدا کو پہچان لیا، اپنے خدا کو تسلیم کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم پیغمبر بنایا اور دین اسلام دیا انہیں۔ تو یہ دین جو ہمارا دین اسلام ہے، یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام یا جتنے بھی نبی تھے سب دین اسلام لے کر کے ہی اس دنیا کے اندر آئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی مسلم تھے، ان کا دین بھی اسلام تھا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، اپنے رب کو پہچان لیا، تو جو دعا کی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، ہم نے اپنا رخ سیدھا کر لیا، بالکل ہر چیز سے منہ موڑ کر کے اپنا رخ بالکل سیدھا کر لیا اس ذات کی طرف جو زمین اور آسمان کا رب ہے، جو فطر السماوات فی الارض، جو
زمین اور آسمان کا رب ہے، اس کی طرف ہم نے اپنا رخ کر لیا، اللہ کو جانا پہچانا، پھر اس کے بعد اپنے رخ کو بالکل سیدھا کر لیا اس رب کی طرف۔ پھر اس کے بعد کیا کہا؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، بے شک ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں۔ انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا کہ ہم مشرکوں میں سے نہیں ہیں۔ انی صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، انی صلاتی میرا نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس رب العالمین کے لیے، انی صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، جو عالم کا رب ہے، میرا نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اس رب العالمین کے لیے ہے۔ تو یہ دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس ذات کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جو اس نے حکم دیا، جو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، وبذالک امرت وانا من المسلمین، مجھے جو حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی ہم قربانیاں دیکھ لیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پہچان لیا تو انہیں کیا کیا قربانیاں دینی پڑی۔ سب سے پہلی قربانی جو انہوں نے دی تو وہ بتوں کی مخالفت کی کہ یہ بت ہمارے رب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا تعلق جو تھا ایک ایسے گھرانے سے تھا جو بڑا ہی معزز گھرانہ تھا، بڑے ہی اثر و رسوخ والا گھرانہ تھا۔ ان کی میراث انہی کو ملنی تھی، اس کی میراث انہی کو ملنی تھی، جو بھی ان کے والد آجر جو تھے تو ان کی جو بھی میراث تھی، ان کی جو بھی گدی تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کو ملنی تھی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اس گدی کو تسلیم نہیں کیا، اس بت کو تسلیم نہیں کیا، اس میراث کو تسلیم نہیں کیا، اس مال و دولت کو تسلیم نہیں کیا، اس حیثیت کو تسلیم نہیں کیا جو اس سماج میں تھی، اور اپنے رب کو پہچانا کہ ہمارا اصل خالق کون ہے۔ تو بتوں کی مخالفت کی، تو اس کے بعد ان کے والد نے ان کو گھر سے بھی نکال دیا، اور وہ بڑے ہی پیار محبت سے گھر سے بھی نکل گئے۔ تو پہلی قربانی کہ جب انہوں نے مخالفت کرنا شروع کی تو انہیں گھر سے نکال دیا گیا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے دور دراز علاقوں سے سفر کرتے ہوئے، عراق سے سفر کرتے ہوئے وہ مصر کے دیس میں جا پہنچے۔ تو مصر میں جو بادشاہیت تھی وہ بڑی ہی ظالم بادشاہ تھا۔ مصر کی جو بادشاہ تھا مصر کا، وہ بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا۔ اس کے حدود، اس کے سلطنت کے اندر جو بھی آتا تھا، اگر وہ خوبصورت عورت ہے تو اس کے شوہر کو قتل کر دیتا تھا، اور اس عورت کو اپنا لونڈی، اپنا غلام بنا لیتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب اس سلطنت کے اندر داخل ہوئے، اس بادشاہیت کے اندر داخل ہوئے، اس کے سامنے وہاں پہ پیش ہوئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعوت کے لیے وہاں سے نکلے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو جب پہچان لیا، تو اللہ تعالیٰ کو مان لیا، تو اللہ تعالیٰ کی دعوت کو لے کر کے وہ مصر پہنچے تھے کہ دعوت پھیلانا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے۔ لیکن وہ ظالم بادشاہ تھا، وہ تو شوہر بیوی، اگر کوئی خوبصورت شوہر بیوی ہوتی تو اس کے شوہر کو ہی قتل کر دام کی عزت پہ حملہ کیا۔ لیکن سارہ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ ان کے قریب بھی نہ پہنچ سکا، اور وہ زمین میں گر گیا۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا معاف کر دو، میں بخش دیتا ہوں، معاف کر دو، میں چھوڑ دیتا ہوں، جانے دیتا ہوں۔ لیکن جب پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حالت پھر سے صحیح کر دی۔ پھر اس کے بعد پھر اس نے وہی حرکت کی، پھر اس کے بعد پھر کہا معاف کر دو، پھر اس کے بعد پھر اس نے وہی حرکت کی۔ لیکن 3 بار کرنے کے بعد میں جب وہ سمجھ گیا کہ ہم اس منصوبے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدے بندے، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو پھر اس نے ان کو تحفہ تحائف دے کر کے وہاں سے عزت سے رخصت کیا، اور ان کے خدمت میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو پیش کیا، جو بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوئی، جن سے آپ کی اولاد اسماعیل علیہ السلام نے جنم لیا، جو اسماعیل علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ تو یہ
ابراہیم علیہ السلام کی دوسری قربانی تھی کہ اتنے دور دراز سفر میں، پہلے کا جو سفر ہوتا تھا پیدل کا سفر ہوتا تھا، اتنے مصیبت سے وہاں پہ دعوت کے لیے گئے وہ، لیکن وہ ظالم بادشاہ ان کے عزت پہ ہی حملہ کیا، تو یہ دوسری قربانی تھی۔ پھر وہاں سے پھر اس کے بعد تیسری قربانی، ابراہیم علیہ السلام کی تیسری قربانی کہ جب انہوں نے بتوں کو توڑا تو جو وہاں کا بادشاہ تھا نمرود، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا، اور ابراہیم علیہ السلام آگ میں خوشی خوشی اللہ تعالیٰ کے بھروسے آگ میں کود گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ تیسری قربانی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے بھی اس امتحان میں کامیاب کیا اور حفاظت سے نکالا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی چوتھی قربانی جو تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو لے جا کر کے فلسطین سے لے جا کر کے ان کو ویران جگہ پہ، ریگستان جگہ پہ جو مکہ شہر آج ہے، تو وہاں پہ کوئی آبادی نہیں تھی، کچھ دانہ پانی کھانا کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پہ لے جا کر کے چھوڑنے کا حکم ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے سے بچے کو، گود میں لیے ہوئے بچے کو لے جا کر کے وہاں پہ چھوڑ دیا۔ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو وہاں پہ چھوڑ کر کے چلے آئے۔ تو یہ ان کی چوتھی قربانی تھی، اپنے اتنے محبوب بیٹے کو جو اتنے دن کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور بیوی کو، بچوں اور بیوی کو چھوڑ کر کے ریگستان میں جہاں پہ دانہ پانی یا کوئی آبادی نہ ہو کسی بھی طریقے سے، تو چھوڑنا بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں بھی کامیاب ہوئے، اس آزمائش میں بھی قربان ہوئے، اور یہ ان کی چوتھی قربانی تھی۔ ہم یہ جانتے ہیں پھر اس کے بعد کس طریقے سے اسماعیل علیہ السلام کے پیر سے وہ آب زمزم جو ہے وہ اس کا فوارہ پھوٹا، اور یہ سارا قصہ ہم تفصیل سے جانتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ چوتھی قربانی تھی، اور پانچویں قربانی جو ابراہیم علیہ السلام کی تھی وہ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، ان کو خواب دکھایا گیا کہ ہم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب 3 بار دکھایا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے اس قربانی مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد قربانی پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں ان کو کامیاب کیا، اور ان کے جگہ پہ ایک چھری چل نہ سکی، ان کے جگہ پہ ایک دمبا دیا گیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی پانچویں قربانی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پورا قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، ہم اس قربانی کو تازہ کر رہے ہیں، ہم اس قربانی کو، اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، ہم قربانی کرتے تو ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو کتنا قربان کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی دین اسلام تھا، ہمارا بھی دین بھی اسلام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دین پہ چلے جس دین پہ ہم چلنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جس دین پہ ہم چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے سخت امتحان سے گزارا، ہمارے لیے تو بہت ہی آسانیاں فرما دی، ہمارے لیے تو بس چھوٹے چھوٹے کام ہے، اتنا کوئی سخت امتحان ہمارے لیے نہیں رکھا، ہمارے لیے تو بس چھوٹا چھوٹا احکام ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جھوٹ اور فتنہ فساد، ان سب سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ وعدہ خلافی، خلاف ورزی، امانت میں خیانت، فتنہ فساد، جھوٹ، چغل خوری، زناکاری، غیبت، ان سب سے رکنے کا حکم دیا گیا۔ حلال رزق، حرام سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ یہ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں ان سب چیزوں کو سے منع کیا گیا، ان سب چیزوں سے رکنے کا حکم دیا گیا، ان سب چیزوں پہ اپنے آپ کو رکنے کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان سب چیزوں سے بچنا، یہ سب چیزیں بھلے ہی تمہیں اچھا لگے، بھلے ہی تمہیں فائدہ دے، لیکن ان سب چیزوں کی قربانی دینا تاکہ تم اس امتحان میں کامیاب ہو سکے، جس امتحان کو ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے لیا تھا اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو تم بھی اتنا بڑا امتحان تم سے نہیں لیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے مطالبات کیے جا رہے ہیں، تم اس مطالبات میں کامیاب ہو جاؤ گے تو تمہارے لیے بھی اجر عظیم۔ تو ہم اس قربانی کو کرتے ہیں اور اس ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کس قربانی کا مطالبہ کر رہا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے اعمال کو ہمیں کس طریقے سے صحیح کرنا ہے، ہم اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو امتحان کے لیے پیدا کیا، ہم اب اس امتحان میں ہمیں کیسے کامیاب ہونا۔ تو ہمارے ذہن میں یہ باتیں ہونی چاہیے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، خوشی سے کر رہے ہیں، خوشی خوشی قربانی منا رہے ہیں۔ تو
جانور ذبح کر رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، تو یہ باتیں بھی ذہن میں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کھانے پینے کے لیے یا خوشی منانے کے لیے یہ قربانی نہیں، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اور ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ سنت دیا ہے۔ تو ہم ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں۔